اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے داروغے ایسے فرشتے ہیں جو بہت ہی درست اور بہت ہی سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مضمون پر رمضان کے تناظر میں غور کرتے ہیں کہ یہ ماہ صیام کس طرح جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمیں مدد فراہم کرتا ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمارا انتظام کرتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، جس کو عذاب علیم کہا گیا، تکلیف دہ عذاب، عذاب مہین کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے جہنم کا تعارف بھی کرا دیا تاکہ ہم اس عذاب شدید سے بچاؤ کی فکر کریں اور تدبیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت دائر کی کہ اس قدر میرے اندر تیزی ہے، شدت ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی۔ فأذن اللہ لہا بنفسین، تو اللہ رب العزت نے پھر جہنم کو 2 سانسیں دے دی، ایک سانس وہ باہر کو نکالتی ہے، اس وقت شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اور ایک سانس وہ اندر کو کھینچتی ہے، اس وقت شدت کی سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی تیزی اور اس کی شدت اور انتہائی دردناک اور تکلیف دہ پہلو ہے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم دنیا والے نہیں ہوں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجلا من اہل النار لیعظم للنار، کہ ایک جہنمی جہنم کے عذاب کے لیے اس کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ ان ضرسہ کاحد، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ یا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ وما بین منکبیہ، دوسری حدیث میں کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، للراکب المسرع، اور وہ 3 دن کا سفر ایسا سوار کرے جو انتہائی تیز رفتار ہے، تو اس قدر اس کا جسم بڑھ جائے گا، جو اس کے جسم کی چمڑی ہے 70 ذراعا کے الفاظ ہیں، وہ 70 ہاتھ موٹی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ عذاب انسان کی کھال کو اور اس کی چمڑی کو محسوس ہوتا ہے، جو کہ اس قدر موٹی کر دی جائے گی، 70 ہاتھ اس کا موٹاپا ہوگا۔ تو یہ اہل جہنم جن کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنم کتنی گہری ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے،
ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ القى الله حجرا في نار جہنم قبل 70 خریفا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر ڈالا تھا تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ جہنم کتنی گہری ہے۔ وہ آج 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں جا کر گرا، اور یہ اس کے گرنے کی آواز۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان اہون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے 2 قدموں کے نیچے اللہ تعالی جہنم کی آگ کی صرف 2 کوئلے ڈال دے گا، 2 گرم کوئلے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دے گا، باقی سارا جسم آگ سے محفوظ ہوگا، لیکن یغلی بہما دماغہ، اتنی شدت ہوگی کہ اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا کا پانی چولہے پر کھولتا ہے، اس طرح اس کا دماغ جوش مارے گا۔ جہنم کتنی بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمام وعلی کل زمام 70,000 ملک، کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اس طرح کہ وہ 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، 70,000 لگاموں میں جہنم جکڑی ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ اتنی بڑی جہنم ہے کہ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مامور ہوں گے اس کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے اس جہنم کو بھرنا ہے جنوں سے اور لوگوں سے اور انسانوں سے، اسے بھرنا ہے۔ اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے، اتنا وسیع کہ 70,000 لگاموں میں اس کو جکڑا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچنے کے لیے۔ تو اتنا دردناک عذاب، اتنا بڑا عذاب، شدید ترین اللہ تعالیٰ کا عذاب، یؤتی بانعم اہل الارض یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا نعمتوں میں پلا ہوگا، ناز و نعم میں پلا ہوا، جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی غم نہیں دیکھا، جس کے پاس بے تحاشا نعمتیں تھیں اور ثروتوں اور دولتوں کی بھرمار تھی، بہترین صحت کا مالک تھا، کبھی کوئی تکلیف اور مرض کو چھو کر نہیں گیا، اسے لایا جائے گا اور ایک جہنم کا منظر دکھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ هل ذقت من نعمت قط، کیا تو نے کبھی کوئی آسائش اور کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا کہ ما ذقت من نعمت قط، نہیں، میں نے کبھی کوئی آسائش نہیں دیکھی، راحت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے میں جانتا ہی نہیں، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا نعمتوں کا پرپردہ انسان ہے، مگر اللہ کے عذاب کی ایک جھلک دیکھے گا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے ہنسنا بھول گیا ہے، بلکہ معراج کی رات سارے فرشتوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کا مسکرا کے استقبال کیا تھا، مگر ایک فرشتے کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا، جبریل امین سے پوچھا کہ ہر فرشتے نے بڑی خندہ پیشانی اور بہت ہی مسکرا کے استقبال کیا ہے، اس فرشتے کے علاوہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ، اور یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو
اور اپنے اہل کو بچا لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے گریز کر کے، اور تقوی کی زندگی اپنا کر معصیتوں سے تائب ہو جاؤ اور تقوی اور ورع کی زندگی اختیار کر لو، اپنی بھی اور اپنے اہل خانہ کی بھی، اپنے اوپر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرو اور اپنے اہل و عیال پر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا راعی ہے اور اس کا اہل و عیال اس کی رعیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پوچھ کرے گا اور سوال کرے گا اور قیامت کے دن پوچھے گا، لہذا بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ ایک بڑا ناصحانہ پیغام ہے، جس جہنم کا تعارف ہم نے حاصل کیا اور جس سے بچاؤ ہماری ضرورت ہے، اس بچاؤ کی ہمیں تدبیر کرنی ہے۔ یہ ماہ صیام اللہ تعالیٰ ہر سال ایک بار عطا فرماتا ہے، اس ماہ صیام کے تناظر میں دیکھیں کہ جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ مہینہ جہنم سے بچاؤ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی محنتیں انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصوم جنت یا الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے ہے؟ ایک اور حدیث میں الصیام جنت من النار، روزہ ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں، جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں الصیام جنت من عذاب اللہ، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں۔ تو انسان کا روزہ بذات خود ایک ڈھال ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، بشرطے کہ ہم اس روزے کو دنیا میں ڈھال بنا کر رکھیں۔ کس چیز کے مقابلہ میں؟ گناہوں کے مقابلہ میں، معصیتوں کے مقابلہ میں، اور جو شیطان کے وساوس ہیں اور شیطان کی چالیں ہیں، جو اس کے رقیق حملے ہیں ہم پر، ان حملوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو باقاعدہ ڈھال بنا کر رکھیں۔ تو ماہ مبارک ماہ صیام جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں معصیتوں سے گریز، گناہوں سے بچاؤ، اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے آنکھوں اور اپنے پاؤں کی حفاظت، جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے گریز اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جانا۔ اس طرح روزے کو ڈھال بنا لو تاکہ یہ کل قیامت کے دن جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے۔ جہنم قیامت کے دن جب مجرموں کو دیکھے گی تو غصے سے بھڑک اٹھے گی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے۔ انہا ترمی بشرار کالقصر، یہ محلات کے برابر چنگاریاں باہر پھینکے گی، اس قدر شدید غصے کا عالم ہوگا۔ اور جن لوگوں نے روزے کا حق ادا کیا ہوگا یقیناً ان کے روزے ان کے لیے ڈھال ثابت ہوں گے، اور یہ لوگ مطمئن ہوں گے، مسرور ہوں گے، اور جہنم کی ان چنگاریوں کا، ان شعلوں کا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، کیونکہ ان کا روزہ ڈھال ہوگا جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ ایک تعلق ہے ماہ صیام کا جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ان للہ عتقاء عند كل فطر وذلك في كل لیلہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وذلك في كل لیلہ، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے
افطار کے وقت جو روزے کی انتہا کا وقت ہے، روزہ ختم ہو رہا ہے اور بعض بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں، یہ کون بندے ہیں؟ اس وقت کا تعین کیوں کیا گیا؟ افطار کے وقت کا تعین کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے روزے کو دیکھا بھالا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، دن بھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ دن آپ نے کیسے گزارا، گناہوں سے کیا تعلق رہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کیا معاملہ رہا، کتنا قرآن پڑھا، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کس قدر اللہ کا ذکر کیا اور کس قدر معصیتوں سے گریز کیا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کے نمیمہ اور چغلی تو نہیں کی، اور کسی کو زبان سے کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا، کسی سے مالی فراڈ تو نہیں کیا، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی۔ اور اگر یہ روزہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو، کسی معصیت کا صدور نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی خالص اطاعت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اکثرہ للہ ذکرا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو اور انسان دنیاوی امور سے پہلو تہی اختیار کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو ان سارے امور کے ساتھ روزے کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر روزہ ان سارے امور کے ساتھ کامیاب ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنے اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کی افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ خوب دعاؤں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی تنگی نہیں ہے، جنت الفردوس کا سوال کیجئے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو مانگو جنت الفردوس مانگو، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور جس جنت کا چھت عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش جنت الفردوس کی چھت پر ہے۔ جب بھی طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو، خوب دعائیں کرو، استغفار کی، بخشش کی۔ یہ ماہ صیام یہ استغفار کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مہینہ جا رہا ہے اور ابھی وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ابھی بہت دن باقی ہیں، یہ 6-7 دن کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ ایک لمحے میں صلح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ چاہے عمر بھر کا گناہ گار ہو، 70-80 سال گناہوں کی دلدل میں لتھڑا ہوا ہو، ایک لمحے میں اپنے پروردگار کو راضی کر سکتا ہے۔ ندامت کے 2 آنسو بہا دے، اپنے پروردگار سے تنہائی میں ترلے منتیں کر لے، تو لمحوں میں اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ سے آ کر استغفار کر لے، چاہے چھپ کر کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، جتنا چھپ کر کرے گا اتنا ریاکاری سے دور ہوگا، لاغفرن لک، میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں۔ آسمانوں کے کناروں کو تیرے گناہ چھو رہے ہیں، بس تو نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا، پشیماں ہو جا، گناہوں کو عملی طور پر چھوڑ دے اور دل میں ایک عزم کر لے کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی
لے آئے اور مجھ سے ملے، زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مگر مجھ سے اس طرح ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، کسی غیر اللہ کو نہ پکارا ہو، کسی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کی ہو۔ یہ ساری درگاہیں باطل ہیں، چاہے وہ اجمیر کی درگاہیں ہوں، ملتان کی درگاہیں ہوں، چاہے وہ کراچی اور پاک پتن کی درگاہیں ہوں، یہ سب باطل ہیں۔ شرک نہ کیا ہو تو نے، سچی توحید پر قائم و دائم رہا ہو۔ اگر شرک ہو چکا سابقہ زندگی میں تو اس سے بھی توبہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا جن لوگوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا تھا عزیر اللہ ہے، یہودی اور عیسائی، افلا یتوبون، یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ توبہ کر لیں میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ حالانکہ بڑا یہ ہولناک گناہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو، ایک مخلوق کو خالق بنا دینا، مخلوق کے اندر خالق کی صفات کا عقیدہ رکھنا، فلاں نبی عالم الغیب ہے، فلاں ولی عالم الغیب ہے، بڑا بھیانک گناہ ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو یہ خاتمہ انتہائی بھیانک ہوگا، ابد الآباد کے لیے جہنم کی آگ، کبھی نہ نکلنے کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، یہ لوگ کبھی جہنم سے باہر نہ آ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت آپ دیکھیے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو دو کام کرتا رہے، جب بھی پکارے مجھے پکارے اور جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ کرے، اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں کوئی لمبے چوڑے ضابطے نہیں ہیں، صدق دل سے اس کی توحید کو اختیار کر لو اور توحید کے باب میں سچے ہو جاؤ، دل سے سچے ہو جاؤ، عقیدے سے سچے ہو جاؤ، اور پھر سابقہ گناہوں پر نادم ہو جاؤ، عملی طور پہ گناہوں کو چھوڑ دو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لو، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے 100 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دے گا، کوئی مشکل نہیں۔ کبھی تو 6-7 دن باقی ہیں، انتہائی قیمتی دن، انتہائی اہم دن، جہاں ایک لمحے میں پروردگار راضی ہو جاتا ہے، تو ان دنوں کی قدر کیجیے۔ یہ ماہ سیام جہنم سے آزادی اور جہنم سے بخشش کا مہینہ، کتنے اس کے امور ہیں جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ من اعتکف لیلۃ، جو ایک رات رمضان کا اعتکاف کر لے، ایک رات، جعل اللہ بینہ وبین جہنم 3 خندق کل خندق کما بین الخافقین، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا۔ ایسی 3 خندقیں ایک رات کے اعتکاف کے عوض، جس کو اللہ تعالیٰ پورے عشرے کے اعتکاف کی توفیق دے دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہر سال کے اعتکاف کی توفیق دے دے، وہ جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ بڑھا لیتا ہے اور پیدا کر لیتا ہے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان۔ تو یہ بھی ایک ایسا امر ہے جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ روزہ بذات خود ڈھال ہے، بشرطے کہ تقوی اور ورع کی اساس پر ہو۔ روزے کے بہت سے اعمال جہنم سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے عوض اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا طویل فاصلہ ایک روزے کا صلہ ہے، اور پورا یہ ماہ سیام کے روزے کتنے بڑے صلہ کا باعث ہوں گے، اور کس قدر جہنم سے دوری حاصل ہوگی۔ لیکن شرط وہی ہے کہ روزے کی اساس تقوی اور ورع ہو، اخلاص ہو، نہ کہ ریاکاری، نہ کہ معصیتیں اور گناہ۔ تو ایک ایک عمل
جہنم سے آزادی پر منتج ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین جہنم خندقا کما بین السماء والارض۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق کھدوا دیتا ہے جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے ایک روزے کے عوض میں، اور جہاں 30 کے 30 روزے ہوں اور ہر سال کے روزے ہوں، وہاں کتنا اللہ کی طرف سے اجر حاصل ہوگا اور کس قدر جہنم سے دوری حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور پھر بھائیو، روزے کے ہدف پر غور کرو۔ معصیتوں سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ تقویٰ ہے اور یہ روزے کا ہدف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے فرض کیے گئے تمہیں متقی بنانے کے لیے۔ تو صرف فاقہ کشی روزہ نہیں ہے، بلکہ حصول تقویٰ روزہ ہے، اور تقویٰ کے حصول پر محنت کرو، اس پر اپنی جدوجہد کو تج ڈالو، دن رات محنت کرو، جاگو راتوں کو، قرآن پاک پڑھو، یہ عین تقویٰ ہے۔ اور پھر بیداری کی حالت میں معصیتوں سے گریز کرو، یہ عین تقویٰ کا راستہ ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ما حقیقت التقویٰ، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ابی بن کعب نے پوچھا هل مررت بواد ذی شوکۃ، امیر المومنین کبھی ایسی وادی سے گزرے جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا کئی بار گزرا۔ پوچھا کیسے گزرتے تھے، کیا کیفیت ہوتی تھی؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر جسم کو بچا کر گزرتا رہا تاکہ کوئی کانٹا میرے لباس کو پھاڑ نہ دے اور کوئی کانٹا مجھے زخمی نہ کر دے۔ فرمایا کہ ہذہ حقیقت التقویٰ، تقویٰ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کے چاروں طرف گناہوں کے جال بن دیتا ہے، اور گناہوں کی خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بچا کر گزرو، اپنے آپ کو سمیٹ کر گزرو، اپنے دامن کو، جسم کو، دل کو، ظاہر کو، باطن کو ان گناہوں کے جالوں سے بچا کر گزرو۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے جو روزے کا ہدف ہے۔ فاقہ کشی نہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ حقیقت تقویٰ، حقیقت صوم، حصول تقویٰ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو محنت کرو، اور جب یہ گزرے تو تم متقی بن چکے ہو۔ گویا یہ مہینہ تمہارے لیے ایک درس گاہ ہو، ایک یونیورسٹی ہو، تمہاری تربیت کے لیے، تمہارے تصفیے کے لیے اور تمہارے تزکیے کے لیے۔ جب یہ گزرے تو تم کو متقی بنا کر گزر جائے۔ اور یہ تقویٰ بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ پروردگار کی رحمت جس شخص کو حاصل ہو گئی وہی جہنم سے بچے گا اور وہی جنت کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ۔ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اور تقویٰ جو ہے حصول رحمت کی اساس ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے عذابی اصیب بہ من اشاء رحمت وسعت کل شیء۔ میرا عذاب، میں اس عذاب کا خالق ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، لیکن جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وسعت کل شیء، یہ ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر حاوی ہے۔ رحمت کا دامن بڑا ہی وسیع ہے، بڑا ہی وسیع اور کشادہ ہے، اور یہ میں کس کو دوں گا، یہ میں کس کے لیے مقرر کروں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں فرض کر دوں گا، لکھ ڈالوں گا ان بندوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کما لیا، پرہیزگاری کما لی۔ تو رحمت کا حصول یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ روزوں کا ہدف حصول تقویٰ ہے۔
اس پر محنت کیجیے. یہ تقوی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سورہ مریم جس کا آغاز تقوی کے ذکر سے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. تقوی رحمت سے اس سورت کا آغاز ہو گیا. اختتام سورت تک رحمت کا ذکر چلتا رہا. اس سورت میں تقریباً 60 کے قریب ایسے امور ذکر ہیں جو پروردگار کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. سر فہرست تقوی کا ذکر. 5-6 مقامات پر تقوی کا ذکر. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قیامت کے دن ہم متقین کو، تقوی والوں کو رحمان کی طرف اٹھائیں گے وفد کی صورت میں. متقی لوگ جو ہیں وفد بن کر رحمان پر پیش ہوں گے. وفد جس کی جمع وفود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شاہی مہمان بنتے ہیں. قیامت کی عالی شان سواریوں پر سوار ہو کر جس طرح بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں، پروردگار کے مہمان بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں گے. اور جو مجرم ہوں گے وہ پیاس سے ہلکاں ہو کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تو اہل تقوی کا انجام باقاعدہ وفد کی صورت میں رحمان پر پیش ہوں گے سواریوں پر سوار ہو کر. کتنی بڑی سعادت ہے جہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے اپنے سر کے بل چلتے ہوئے. بہت سے لوگ اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے پیدل آئیں گے، لیکن بہت سے شقی اور بدبخت اپنے سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. وہ کیسے مجرم ہوں گے، کیسے گناہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو جانتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ سر کے بل انسان کیسے چل سکے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی امشاہ علی رجلیہ لقادر علی یمشی علی راسہ. جو ذات پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. تو کیسے یہ مجرم اور کیسے گناہگار ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کا حشر اس طرح ہوگا کہ سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. اور وہاں اہل تقوی کی سعادت ملاحظہ کیجیے جو قیامت کی عالی شان سواریوں پر رحمان کے مہمان بن کر وفد کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ تقوی ہے. فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کہ اس جہنم پر سب نے وارد ہونا ہے. یہ ورود پل صراط کا ورود ہے. پل صراط جہنم کے اوپر نصب ہے جس کا پتلا پن، جس کی باریکی بلیڈ کی مانند ہے. آپ بلیڈ کا تصور کیجئے اور اس راستے کو کھینچتے جائیے. جہنم کا منہ کتنا کشادہ ہے، کتنا چوڑا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اتنی لمبائی کے بقدر بلیڈ جیسا راستہ، اوپر نصب ہے، نیچے جہنم کی آگ ہے. اس راستے کو سب نے چل کر عبور کرنا ہے، چل کر عبور کرنا ہے. بڑی یہ کٹھن منزل ہے. پل صراط ہی کی گھاٹی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفاعت کو حلال کر دے گا. حل الشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا جب مرحلہ آئے گا تو اللہ رب العزت شفاعت کو حلال کر دے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے کیونکہ یہ موقع بڑا گمبھیر ہوگا. اور پھر یہاں اللہ کے پیغمبر کی شفاعت ہوگی. اللہ پاک ہم گناہگاروں کو اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دے. لیکن میرے دوست اور بھائیوں، یہ شفاعت بھی تو اہل توحید کا حق ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتی کہ یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ اگرچہ لوگوں نے شفاعت کے مختلف فارمولے بنا رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے پیغمبر کی شان میں قصیدہ کہہ دو شفاعت مل جائے گی. کوئی کہتا ہے پیغمبر کی شان میں محفل میلاد کا انعقاد کر لو شفاعت مل جائے گی. یہ دین تمہارے باپ کا دین ہے کہ جو چاہو کہتے پھرو؟ کہاں لکھا ہے یہ قرآن و حدیث میں؟ ہاں یہ حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ
من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے خالص ہو کر، مخلص ہو کر، ہر قسم کے شرک سے بچ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اعتراف کیا، گواہی دی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں سارے معبود وہ باطل ہیں، توحید پر جمع رہا، ڈٹا رہا، قائم رہا، استقامت کا پہاڑ بن کر رہا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بڑا ہی یہ گمبھیر موقع ہے، اللہ تعالیٰ پورے صراط کے مرحلے سے شفاعت کو حلال کر دے گا۔ بلیڈ جیسا راستہ، طویل ترین راستہ، اندھیرا ہوگا، نور صرف آپ کے عمل سے پیدا ہوگا، راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ مدخل اور مدخلہ ہوگا جہاں پر پھسلن ہوگی، دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے جن میں کشش ہوگی، جھاڑیاں ہوں گی پیچدار، اگر پاؤں الجھ گیا تو باہر نکل نہیں سکے گا۔ اس طویل راستے کو چل کر عبور کرنا ہے۔ نیچے تہتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، اس کو عبور کر کے ہی جنت تک رسائی حاصل ہو سکے گی۔ فرمایا کہ اس پر سب نے وارد ہونا ہے، کوئی نبی ہو یا امتی ہو، عالم ہو، شہید ہو، مجاہد ہو، صدیق ہو، صالحین میں سے ہو، سب نے اس پر گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم صرف ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تقوی کما لیا، متقی بن گئے۔ تو یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے، روزے کا ہدف حصول تقوی ہے۔ محنت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو تقوی کمانے کے اب بھی مواقع موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، کتاب و سنت پر عمل ہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، آپ نے محنت کی، رمضان میں شد میغرہ، کمر کس لیتے، وَایقظ أَهْلَهُ، اپنے اہل کو جگاتے، وَأَحْیَا لَیْلَهُ، اور خاص طور پہ آخری عشرے کی 10 راتیں پوری کی پوری جاگتے، قرآن پڑھتے اور کثرت تلاوت کے بعد اپنا مال آندھی کی رفتار کی طرح خرچ کرتے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی۔ ایک بار آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر لے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے بچا لے گا، نہیں، وہاں پر عمل کی اساس ہے، عمل لے کر آنا، عمل سے بچاؤ ممکن ہے، عمل سے جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے۔ تو یہ آپ کی تربیت کی صورت ہے، کس طرح آپ اپنے اہل کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو آخری طرف پھیرتے۔ ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوشہ رسول نبی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں موجود نہیں تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک درخواست اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کی کہ جب میرے بابا آئے تو میری درخواست ان تک پہنچا دینا، دیکھو میرے ہاتھ پانی کے مشکیزیں اٹھا کر گٹھے پڑ چکے، میری کمر دیکھو کس طرح نشانات مشکیزوں کے پڑ چکے۔ بابا سے کہنا ایک غلام دے دیں، ایک خادم کا انتظام کر دیں۔ یہ کس خاتون کا ذکر ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام گھر آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کا پیغام دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر کتنے تڑپے ہوں گے اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو سن کر، اپنی بیٹی سے محبت کرنے والے کتنے آپ تڑپے ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام اسی وقت فاطمہ کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ میری بیٹی، میں تجھے اس سے بہتر ایک چیز دے دیتا ہوں، جب رات کو بستر پر آئے تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اللہ تعالیٰ تیرے جسم کی تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ خادم اگر مل جائے تو زندگی آرام پرست ہو جاتی ہے اور انسان عیش و عشرت کا دلدادہ ہو جاتا ہے۔
محنت کرتی رہے، جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر کر لیا کرنا۔ اللہ اکبر، کس طرح اپنے اہل خانہ کی تربیت کرتے تھے۔ ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جو سوچتے ہیں وہ دنیا کی بہتری کا سوچتے ہیں۔ کمرے میں اے سی کا انتظام ہو، بہترین کارپیٹ ہو، فرنیچر ہو، اعلیٰ ترین گاڑی ہو، نفیس ترین جو ہے وہ کمرے کی تزئین ہو، یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ سوچیں، لیکن اس سے قبل ایک اور چیز سوچیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ سوچو اپنے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ موقع موجود ہے، دن موجود ہے، ابھی بہت دن پڑے ہیں۔ عرض کیا کہ پروردگار تو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب سے ایک لمحے میں صلح کر سکتا ہے۔ بڑے مواقع موجود ہیں حصول تقویٰ کے، توبہ کے، استغفار کے اور وہ عمل کرنے کے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور اس کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ کوشش کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے۔ جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے اور اس کے مقابلے میں پروردگار کی رحمت، جنت، اللہ اکبر، عظیم الشان نعمت ہے۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اس جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے سنا، کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی جنت ہے۔ انتہائی عالی شان نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، عطا غیر مجذوذ، ایسی عطا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، یہ کہتا ہوا جائے گا کہ میرے لیے کیا بچا ہوگا، پوری دنیا جا چکی، سب سے آخر میں جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچے گا؟ نبی علیہ السلام کو فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو عطا فرمائے گا اس عطا سے وہ تمام اہل جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت کر سکتا ہے۔ تمام اہل جنت سے کہتے کہ تم میرے مہمان بن جاؤ ہمیشہ کے لیے، اور تمام اہل جنت اس کے مہمان بن جائیں، تو اللہ جو اس کو عطا فرمائے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ صلاۃ الکسوف والی نماز میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں نے اس دیوار پر جنت اور جہنم دیکھی، جب میں آگے بڑھا تو جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ تمہیں کھلاؤں۔ اگر میں وہ لے آتا اور تمہیں پیش کر دیتا تو پوری دنیا وہ خوشہ کھاتی رہتی اور قیامت کے قائم ہونے تک جنت کا ایک گچھا ہی ختم نہ ہو پاتا۔ یہ اللہ کی عطا، یہ اللہ کی دین اور اس کی نعمت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جہنم انتہائی خطرناک گھر، بچھو اور سانپوں کا گھر، جس کی گہرائی اتنی کہ 70 سال کی مسافت کے بقدر پتھر نیچے گرتا رہا، جس کا بڑا پن اور جس کی ہیبت کہ 70,000 لگامیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اسے کھینچنے پر مامور ہوں گے، جس کو اللہ نے بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایا کہ یا آدم ابعث بعث النار، جہنم کا گروہ تیار کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے، ایک جنتی۔ اللہ اکبر، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ ایام موجود ہیں رحمتوں کے اور برکتوں کے، ان ایام کو بازاروں میں گھوم پھر کر ضائع نہ کیجیے، اپنے پروردگار کی رضا، کسب تقوی اور کسب ورع میں ان کو صرف کیجیے۔ راتیں ان کی اپنی اہمیت ہے، قرآن پاک لے کر بیٹھ جاؤ اپنی خلوت گاہوں میں، پڑھتے رہو، ایک ایک حرف کا اجر ہے، جہنم سے بچاؤ کی اساس ہے۔ اور دن بھی گزارو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ واجبی عمل ضرور کرو، لیکن کوشش کرو کہ یہ دن بھی خلوت میں گزار دیں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے اس ماہ صیام کا حق ادا کرنے